التماس کروں گا نواشہ شیخ الاسلام مہمان اعزازی حضرت علامہ و مولانا سید اشہد رشیدی مدنی قاسمی صدر جمعیت علماء اڑیسہ اتر پردیش و محتمم جامعہ قاسمی مدرسہ شاہی مراد آباد ابھی یو پی تشریف فرما ہے. ان کے ناصحانہ کلمات سے آپ تمامی حضرات محظوظ فرمائیں اور اسے استفادہ حاصل فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لو بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آواز کم کرے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور میرے یہ بھائی جو آپ کے علاقے کے منتری ہیں، دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں انسان روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے آنے اور جانے کا. لیکن مرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر صرف گھر والے روتے ہیں. کچھ مرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر محلے والے غم و افسوس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن دنیا سے جانے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مرنے پر صرف گاؤں کے لوگ ہی نہیں، شہر کے لوگ ہی نہیں، ضلع کے لوگ ہی نہیں، بلکہ پورا عالم روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے. مولانا جلال صاحب کی شخصیت ایسے ہی لوگوں میں تھی کہ جن کے جانے سے دکھ دنیا کے ہر گوشے میں رہنے والے ان کے متعلقین نے محسوس کیا، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور دل دکھے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ کسی کے مرنے پر، کسی کے دنیا سے جانے پر، کسی کی موت پر اگر ہمارا دل دکھتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں متنبہ کرتا ہے، اور ایسے وقت میں جب ہمارا دل دکھا ہوا ہے ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اے رب، اس وقت جب کہ ہمارا دل دکھا ہے، ایک ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا مربی، ہمارا استاد، ہمارا شیخ ہم سے جدا ہو گیا، دل دکھا ہے.
اے رب اس وقت ہم کریں تو کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ کہتا ہے میں کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کرتا ہوں، میں کبھی تمہیں بھوک میں مبتلا کرتا ہوں، میں کبھی تمہیں مالی نقصان دیتا ہوں، اور میں کبھی تمہیں جانی نقصان دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ تم ایمان والے ہو، تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی زندگی لینے والا ہے۔ تمہارا دل دکھا ہے، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں آزماتا ہوں تم سے کچھ چیزیں لے کر کے، تم میں سے کسی کو موت دے کر کے، تم میں سے کسی کو خوف اور بھوک میں مبتلا کر کے میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم اس مشکل گھڑی میں تکلیف کے وقت صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں۔ اے اللہ، صبر کیسے کیا جائے؟ دیکھو صبر کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک شکل قرآن نے ذکر کی ہے، دوسری شکل میں ذکر کروں گا۔ سننے کے لیے تیار ہو؟ کیا ہے صبر کی دو شکلیں ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتا ہے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اے رب، صبر کرنا کیسے ممکن ہے؟ فرماتے دو کام کرو۔ پہلا کام الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے کے لیے دو کام کر لو۔ پہلا کام یہ کہ اپنے غم کو ٹھنڈا کرنے اور مصیبت کے اس وقت میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زبان سے پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ انا للہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ میں تمہیں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ فرماتے انا للہ پڑھنے سے جہاں ایک طرف اللہ تمہارے دلوں کے اندر صبر کی قوت کو، دولت کو پیدا فرمائے گا، وہیں دوسری طرف تمہیں اجر و ثواب سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو کوئی غم، کوئی مصیبت یاد آئی جو اس کے اوپر پہلے کبھی آئی تھی، 10 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، 20 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، 50 سال پہلے کوئی مصیبت آئی تھی، وہ یاد آئی تجھے، اور جیسے ہی تجھے وہ مصیبت یاد آئی فوراً تو نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو آج سے 50 سال پہلے صبر کرنے پر جو اجر و ثواب خدا نے دیا تھا، آج بھی انا للہ پڑھنے پر وہی اجر و ثواب خدا تیرے نام اعمال میں پھر سے درج کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پہلا کام یہ ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھو۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ مصیبت کی اس گھڑی میں حضرت مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادگان، ان کے شاگرد، ان سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں صبر کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نقوش قدم چھوڑے ہیں، ان کے نقوش پر چلنے کی کوشش کرو تو رب ذوالجلال تمہیں وہی منزلت اور وہی عزت عطا فرمائے گا جو ان کو عطا فرمائے۔